بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اور وہی بدبخت ایندھن ہیں آگ کا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت انسان میں ایک قسم کا غرور اور خود سری پیدا کر دیتی ہے جو اسے اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے اختیار کردہ باطل عقائد کو ترک کر کے حق و صداقت کی دعوت کو قبول کرے۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال و دولت اور اہل و عیال انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے، اور اگلی آیت میں مثال دے کر واضح کیا گیا کہ ذرا فرعون اور فرعونیوں کی جاہ و حشمت پر نگاہ ڈالو، جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز انہیں بچا نہ سکی۔ اگر فرعون جیسا زبردست فرما روا قہر خداوندی کی تاب نہ لا سکا تو تمہاری کیا حقیقت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 11۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: ان کا طریقہ مثل طریقہ آل فرعون کے اور ان لوگوں کے تھا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پس پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اس حقیقت کو قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ کسی قوم پر غضب الہی بلا وجہ نازل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تباہی اور بربادی ان کے اعمال بد کا طبعی نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ جو قوم اپنے اعمال اور کردار سے اپنے آپ کو عزت و عظمت کا مستحق ثابت نہیں کر سکتی، اسے اس نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 12۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ: اے میرے رسول فرما دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ عن قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں فتح یاب ہونے کے بعد یہود کو دعوت اسلام دی اور انہیں فرمایا کہ اگر تم اسلام نہ لائے تو تمہارا انجام بھی قریش مکہ کی طرح ہوگا۔ اس پر یہود غصے سے لال پیلے ہو کر کہنے لگے کہ آپ نے چند ناتجربے کار لوگوں کو شکست دی ہے، اگر ہم سے ٹکر لی تو پتہ چلے گا کہ جنگجو ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی اس گستاخانہ گفتگو کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ وہ یہود کی شکست اور رسوائی کا اعلان فرما دیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ترجمہ: بے شک تھا تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں میں جو ملے تھے میدان بدر میں، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا، دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ یقیناً اس واقع بدر میں بہت بڑا سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 کے پہلے حصے کی تفسیر۔
یہاں جنگ بدر کا ذکر ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں صرف 6 زرہ پوش تھے۔ ساز و سامان کا یہ عالم تھا کہ ساری فوج میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں۔ ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر 950 افراد پر مشتمل تھا، جو ہر طرح کے اسلحے سے پوری طرح مسلح تھے۔ سواری کے لیے ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، اور رسد کا یہ حال تھا کہ ہر روز اونٹ ذبح ہو رہے تھے۔ اتنی کثیر التعداد فوج کا اتنی قلیل اور غیر مسلح فوج سے شکست کھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کھلی نشانی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے، 2 گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن جب یہ بتانے کا وقت آیا کہ وہ 2 گروہ کون کون تھے تو پہلے گروہ کا تعارف ان الفاظ سے کرایا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اور دوسرے گروہ کا وأخری کافرۃ سے۔ یہ اسلوب بیان کیوں اختیار کیا اور یوں کیوں نہ فرمایا کہ فئۃ مسلمۃ وأخری کافرۃ، کہ ایک گروہ مسلمان تھا اور دوسرا کافر؟ میرے خیال میں تو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال للہیت اور خلوص کا ذکر مقصود ہے کہ ان کی جنگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، اور اس سے انفرادی یا اپنی جماعتی یا قومی برتری مقصود نہ تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ کون کس کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا؟ اس میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، لیکن علامہ ابن جریر نے اسی قول کو پسند کیا ہے کہ یرونا کا فاعل مسلمان ہے اور ہم ضمیر کا مرجع کفار ہیں، یعنی مسلمان کفار کو اپنے سے دگنا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کفار کو شکست فاش دی، جس میں ان کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 قیدی بنائے گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، یعنی فتح و کامیابی فوج کی تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر موقوف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر موقوف ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ ترجمہ: آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے ان خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے، سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور چوپائے اور کھیتی، یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے انسان کے دل میں ان اشیاء کے ساتھ طبعی لگاؤ اور رغبت پیدا فرما دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شادی کی تلخ ذمہ داریوں کو کون اٹھاتا، ناتوان اولاد کے لیے کون لمبی راتیں جاگ کر گزارتا اور ان کی پرورش کے لیے اپنی راحت و آسائش کو ترک کرتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نسل انسانی کی بقا کیسے ممکن ہوتی؟ اسی طرح سونے چاندی، عمدہ گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی باڑی کے ساتھ میلان طبع نہ ہوتا تو دنیا کی ساری رونقیں ختم ہو کر رہ جاتی، لیکن یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ انسان ان کے پیچھے رات دن بھاگتا رہے اور ان کی چاہت میں یوں گم ہو جائے کہ اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کو ہی بھول جائے، بلکہ یہ تو چند روزہ زندگی کا سامان ہے، ان کو استعمال کرو لیکن اپنے مالک سے غافل نہ ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اے میرے رسول، آپ فرمائیے، کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہتر چیز ان کے لیے جو متقی بنے؟ ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، رواں ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے متقی ان میں،
اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور حاصل ہوگی انہیں خوشنودی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے جس کی انسان آرزو بھی کر سکے؟ حقیقت شناس دلوں کے لیے یہی حاصل زیست ہے، یہی مدعا حیات ہے۔ انسانی ارتقاء کا یہی وہ بلند ترین مقام ہے جس سے بلند تر کسی اور چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، یقیناً ہم ایمان لائے، تو معاف فرما دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ترجمہ: یہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں اور ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں سحری کے وقت۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ متقی لوگ جن کے لیے جنت اپنی تمام زیب و زینت اور دل آویزیوں کے ساتھ چشم برا ہے، جن پر رضائے الہی سایہ فگن ہے، ان کے چند اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ تقوی کا قرآنی مفہوم واضح ہو جائے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان پر یہ انعام و اکرام بلا وجہ نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: شہادت دی اللہ تعالی نے اس بات کی کہ بے شک نہیں کوئی خدا سوائے اس کے، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے اور اہل علم نے، ان سب نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ قائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ دنیا کی سب سے بڑی اور اہم شہادت توحید کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی وحدانیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس کے علاوہ اس کی معصوم مخلوق فرشتے اور اہل علم اس واضح سچائی کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی توحید پر شہادت کے متعلق علامہ بیضاوی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کتاب کے ہر صفحے پر اپنی توحید کے ایسے روشن اور اٹل دلائل ثبت فرما دیے ہیں جن سے کوئی صاحب عقل سلیم انکار نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ اس نے اپنی کتابوں میں توحید کے مسئلے کو یوں مدلل بیان فرمایا ہے کہ شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم ہر مناسب موقع پر علم کی عظمت اور اہل علم کی شان بیان کر کے اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ یہاں بھی توحید کے گواہوں میں اہل علم کا شمار کر کے ان کی عزت افزائی فرما دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ قائمم بالقسط کی ایک ترکیب یہ ہے کہ یہ حال ہے لفظ اللہ ذوالحال، اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ لا الہ الا ہوا میں ہوا ضمیر اس کا ذوالحال ہے اور یہ حال مانن اس کی صفت ہے۔ اس صورت میں یہ مشہود با میں داخل ہوگا، یعنی ان سب گواہوں نے اس کی وحدانیت کی بھی گواہی دی اور اس کے ساتھ اس کے عدل و انصاف کی بھی شہادت دی۔ بیضاوی۔ ترجمہ: اسی دوسری ترکیب کے مطابق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کسی ایک چیز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ کائنات کی تخلیق، فطرت کے قواعد کلیہ، عقائد اور شریعت کے قوانین۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس کو اس سے نسبت ہے وہ اس کے عدل و انصاف کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم
ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ترجمہ: بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور نہیں جھگڑا کیا جن کو دی گئی تھی کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا باہمی حسد کی وجہ سے تھا۔ اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ علامہ ابن کثیر نے اسلام کے مفہوم کو بڑے آسان اور واضح الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے، یعنی ہر زمانے کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کی اطاعت اور اتباع کو اسلام کہتے ہیں، یہاں تک کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا۔ اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ اس آیت سے تاریخ ادیان کے طالب علم کے لیے قرآن نے ایک بڑی الجھی ہوئی گرہ کھول دی۔ اس نے بتا دیا کہ مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، بلکہ سب نے اپنے وقت میں ایک ہی دین کی دعوت دی اور ایک ہی دین کی تبلیغ کی، کیونکہ وہ سب حق کے پیغمبر تھے، حق کی طرف بلانے والے تھے، حق کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے، اور حق ایک ہی ہے، اس لیے سب ایک ہی دین کے مبلغ بن کر آئے تھے۔ اب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین کے داعی بن کر آئے ہیں، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی دین اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اب یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین ایک ہی ہے تو دین کے نام پر جو یہ ان گنت فرقے نمودار ہو گئے ہیں اور ان کے باہمی اختلاف کی آگ بارہا خرمن امن کو جلا کر خاکستر بنا چکی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ اختلاف کسی نیک نیتی یا غلط فہمی پر مبنی نہیں، بلکہ اس کی وجہ حسد اور عناد ہے۔ اس کی تفصیل پہلے سورہ بقرہ کی آیت 213 میں گزر چکی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: پھر اگر اب بھی جھگڑا کریں آپ سے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا ہے اپنا سر اللہ کے سامنے اور جنہوں نے میری پیروی کی، اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں جب تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو اتنا ہی آپ کے ذمے تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیں جو آپ نے پہنچا دیا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اگر حق سمجھ لینے کے بعد حسد کی وجہ سے وہ حق کا انکار کریں اور آپ سے جھگڑیں تو ایسے لوگوں سے لفظی بحث میں الجھ کر آپ اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کریں، بلکہ ان کی پسند اور ناپسند سے بے نیاز ہو کر اپنے اور اپنے غلاموں کے محکم عقیدے کا کھلے الفاظ میں اعلان کر دیں۔ اس کا ان پر نفسیاتی اثر پڑے گا، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے ہزاروں ہیلے اور لاکھوں فریب بے اثر ثابت ہو گئے ہیں اور ان کے باوجود حق کے پرستاروں کے پاؤں نہیں ڈگمگائے بلکہ ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور اسلام کی مخالفت میں ان کی گرم جوشی سرد پڑ جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس اگر وہ اسلام لے آئیں جب تو ہدایت پا گئے، یہاں ایک اور اعلان کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان پر یہ بھی واضح کر دیں کہ ہم تم کو اسلام کے جو بار بار دعوت دے رہے ہیں اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم تمہاری سنگت سے اپنی تقویت کا قصد کر رہے ہیں اور در پردہ اپنی مصلحت کے لیے کوشاں ہیں، بلکہ اسلام کی دعوت قبول کر لینے میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر ضد پر اڑے رہے اور اس کو قبول نہ کیا تو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے بلکہ اپنی دنیا و آخرت کا ستیہ ناش کر دو گے۔ یہاں پر تیسرے پارے کا 10واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر
تیسرے پارے کا پہلا آدھا مکمل ہوا۔